یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے آج تیسرے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ گفتگو کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کریں۔ دور اور حالات کے اعتبار سے ان موضوعات پر ہر ایک سنی مسلمان کو معلومات رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہابیہ کا، دیا بنا کا، غیر مقلدین کا بہت رد ہوا، ہو رہا ہے، اور جب تک یہ جماعتیں ہیں تب تک رد ہوتا رہے گا۔ لیکن ابھی جو رافضیت اور نیم رافضیت کا فتنہ برپا ہے تو ان کے چہروں سے بھی نقاب اتارنے کے لیے صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے اسوہ حسنہ سننا سنانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ادھر والے ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نہ آ رہا ہو تو ابھی بتا دیں، کچھ تبدیلی کر دیں گے۔ کچھ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے آواز سے؟ توجہ ہے پوری؟ حضرت علامہ خلیل الرحمان صاحب نے جو امیر شریعت اکیڈمی کے صدر، بڑا اچھا ایک جملہ انہوں نے کہا، ایک مزاج دیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی سب سے بڑا دشمن جی شیطان ہے۔ جی آپ نے یہ جواب دیا نا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جی دکھتا نہیں ہے لیکن کھلا دشمن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب دکھتا نہیں ہے تو کھلا دشمن کیسے؟ تو قرآن میں، احادیث کریمہ میں گزشتہ امتوں کے واقعات اور دیگر حالات بتا بتا کر شیطان کے ایک ایک کارنامے سے آگاہ کر دیا گیا، شیطان کے فریب سے آگاہ کر دیا گیا، شیطان کے پھندے بتا دیے گئے، شیطان کے برے کام کہ وہ انسان کو کیسے بہکاتا ہے سب بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی آدمی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلے تو وہ تو ایک جو کھلا دشمن ہے، جس کے کام بالکل کھلے ہیں، اس کا پیروکار ہو گیا۔ جبکہ رب کیا فرماتا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، اللہ اللہ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک شیطان کھلا دشمن ہے کہ نہیں؟ جب جہنم میں اللہ تعالیٰ شیطان کو ڈالے گا اور وہاں پہ جہنمی بھی ہوں گے،
مشرکین ہوں گے، یہود و نصارہ ہوں گے، کفار و مشرکین، بدعقیدے، بددین، بے نمازی، شرابی، جواری، جہنم میں جب ہوں گے تو سب شیطان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ اسی نے بہکایا تھا، اسی نے ہمیں نمازوں سے دور رکھا ہے، اسی نے ہمیں روزہ رکھنے سے باز رکھا ہے، اسی نے ہمیں شراب پلوائی تھی، اسی نے ہمیں جوا کھلوایا تھا، اسی نے زنا کروایا تھا۔ سب شیطان کی طرف اشارہ کر کے اپنے برے کاموں کا ٹھکرا پھوڑیں گے۔ شیطان ایک ہی جواب دے گا، یا اللہ ان سے پوچھ کہ کیا انہوں نے دنیا میں مجھے دیکھا تھا؟ کیا ان کے پاس دنیا میں میرا کوئی خط یا تحریر آئی تھی؟ کیا دنیا میں ان کے پاس میرا کوئی پیغام پہنچانے والا آیا تھا؟ تو انسان کہیں گے کہ نہیں، اے اللہ ہم نے دنیا میں اسے نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی تحریر دیکھی، نہ کوئی لیٹر دیکھا، نہ اس کا کوئی پیغام لے کر ہمارے پاس آیا کہ تم یہ برا کام کرو۔ تو شیطان کہے گا کہ یا اللہ اپنے برے کاموں کے یہ خود ذمہ دار ہیں، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ میری تحریر پڑھی، نہ میرے پیغام پہنچانے والے کوئی ان تک پہنچے۔ ہاں میں نے ایک ہلکا سا وسوسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، ایک وسوسہ ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا برے کام کا، اللہ، لیکن اس کے برخلاف میرا جو وسوسہ دل میں ڈالا گیا تھا وہ تو میں نے بول کے بھی نہیں ڈالا، پوچھ کر بھی نہیں ڈالا، اجازت لے کر نہیں ڈالا، اور نہ پورا چیپٹر پڑھایا، نہ پورا سبجیکٹ پڑھایا۔ ارے زنا کاری کا، شراب نوشی کا، جوا خوری کا پورا سبجیکٹ نہیں پڑھایا، ہلکا سا وسوسہ ڈالا۔ برخلاف اس کے ان کے پاس تیری مقدس کتاب آئی، مقدس رسول علیہ السلام آئے، اپنی آنکھوں سے کتاب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے تیرے احکام پڑھے، اپنی زبان سے پڑھے، اپنے کانوں سے تیرے فرمان سنے کہ شرابی کو یہ سزا، جواری کے لیے یہ سزا، کفر و شرک کی یہ سزا، زنا کرنے والے کو یہ سزا، جوا کھیلنے والے کی یہ سزا۔ تیرے محبوب نے انہیں بتایا، تیرے محبوب کے صحابہ نے انہیں بتایا، تیرے ولیوں نے انہیں بتایا، مسجد کے اماموں نے انہیں بتایا، اولیاء کرام نے انہیں بتایا۔ اب اتنی اہم اور یقین چیز جو میرے ایک ہلکے سے وسوسے کے مقابل میں تھی، ارے قرآن یقینی چیز ہے، کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، حدیث یقینی چیز ہے جس کا انکار کفر ہے، جماعت صحابہ، جماعت اولیاء سب حقیقت ہے۔ تو شیطان کہے گا کہ انہوں نے اتنی حقیقتوں کو جھٹلا کر اگر میرے ہلکے سے وسوسے کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ صاف شیطان اپنا دامن جھٹک لے گا، کہے گا میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ خود اپنے برے کاموں کے ذمہ دار ہے۔ زندگی بھر جس شیطان کے پیچھے بھاگے، جس کے وسوسے کے پیچھے چلے، وہ کہتا نماز مت پڑھ، اس کی بات مان لی، جبکہ قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ شیطان کہتا نماز مت پڑھ، قرآن کہتا نماز پڑھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھ۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ نماز مت۔ آپ کس کی مانتے ہیں؟ قرآن کی مانتے کہ شیطان کی مانتے ہیں؟ کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھو آپ۔ اچھا، سب اپنی برائی کا ٹھکرا شیطان پر پھوڑ دیتے ہیں کہ شیطان نے مجھے برا کام کرایا تو میں نے یہ کام کیا۔ بڑی پیاری بات امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہج العابدین میں لکھی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ہے نا؟
ہر ایک اپنے برے کام کا ٹھکرا شیطان پہ پھوڑتا ہے. شیطان نے بہکایا تو میں نے نماز چھوڑ دیا, شیطان نے بہکایا تو شراب پی لیا, شیطان نے بہکایا تو زنا کر لیا, شیطان نے بہکایا تو چوری کر لیا, شیطان نے بہکایا تو جھوٹ کہہ دیا. تو شیطان کو کس نے بہکایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ اللہ 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 جی. سب کو شیطان بہکا رہا ہے. شیطان بہکا رہا ہے تو آپ مسجد سے دور جا رہے ہیں, شیطان بہکا رہا ہے تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. شیطان کو کس نے بہکایا؟ ارے سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ سب کو برائی کی طرف شیطان مائل کر رہا ہے, تو شیطان کو نافرمانی کی طرف کس نے مائل کیا؟ ہاں جی. اور وہ بھی ایسی نافرمانی کی رب فرماتا وکانا من الکافرین. غرور کیا نا اس نے, تکبر کیا ایک نبی کے مقابلے میں, کفر کیا, اتنا بڑا جرم شیطان سے سرزد ہوا تو اسے کس نے بہکایا؟ تو سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا. شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا, اس کے نفس نے بہکایا. اور ہمارے اندر بھی نفس ہے, یہ نفس ہے, اسی کو شیطان اپنے کنٹرول میں کرتا ہے. ہمارا نفس, ہماری خواہشات ہماری نیکیوں پر کیوں غالب آ جاتی ہے؟ ہمارا نفس کیوں غالب آتا ہے؟ کیونکہ اس کا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں ہے. شیطان ہمارے نفس پہ قبضہ کر کے جیسا چاہتا ویسے برے کام کراتا ہے. اس لیے امام غزالی نے لکھا کہ شیطان بھیڑیے کی طرح ہے, ادھر سے بھگاؤ تو ادھر سے آئے گا, ادھر سے آیا لاہور پڑھو تو بھاگ جائے گا, پھر آئے گا. لیکن نفس چیتے کی طرح ہے, جب تک اسے پچھاڑ نہیں دو گے, ختم نہیں کر دو گے, تب تک پیچھا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اپنے نفس کو پہچانو اور خواہشات نفس کو کچلو. اگر نفس اللہ اور اس کے نبی کی مرضی کے خلاف کوئی حکم دے تو ہرگز اس کا حکم نہ مانو. سمجھ گئے؟ یہ ایک الگ عنوان ہے. مولانا خلیل الرحمان صاحب قبلہ کی باتیں میں نے سنا اور کچھ باتیں ذہن میں آ گئی, اور اگر اسی کو میں اور طویل کروں تو آج کا جو خاص عنوان ہے وہ رہ جائے گا, ہے نا. اس لیے نوجوانوں, نفس کو آزاد مت چھوڑو, قابو میں رکھو. سمجھے؟ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک, جی, جب سے انسان اور انسانیت کا وجود ہوا ہے تب سے لے کر فنائے دنیا تک جو شرف اور فضیلت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی. سبحان اللہ. وہ فضیلت کیا ہے کہ آپ کے نکاح میں سبحان اللہ نبی کی, اور صرف نبی ہی نہیں, امام الانبیاء, ہائے ہائے واہ, سبحان اللہ, وہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا, تنکیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ان کی صاحبزادی امام الانبیاء, آپ کی صاحبزادی, اور ایک نہیں دو, کے بعد دیگر. پہلے حضرت رقیہ, اور جنگ بدر کے دن حضرت رقیہ کا وصال ہوا, اس کے بعد حضرت ام کلثوم, یہ آپ کے نکاح میں آئی. حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان تک کسی کے بھی نکاح میں نبی کی دو بیٹی نہیں آئی. یہ ایسی فضیلت ہے, اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دو نور والے. ایک تو یہ بھی وجہ بیان کی گئی, ایک یہ کہ نبی کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہے, اس لیے آپ کو ذوالنورین, دو نور والے کہا جاتا ہے.
ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو 2 مرتبہ نور چمکے گا، اس لیے ذوالنورین آپ کو کہا جاتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، واہ واہ واہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ زندہ باد، واہ واہ واہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابرین صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کو اسلام کی دعوت دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، بہت ستایا، بہت آپ کو مارا، تکلیف دی۔ آپ کے چچا نے درخت سے باندھ دیا، کوڑے برسائے، بدن لہو لہان ہو گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں جنبش بھی نہیں آئی۔ آپ بالکل جبل صامت کی طرح آپ کھڑے رہے اور کہا کہ تم مار مار کے میری جان نکال دو لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کی محبت کا ایسا جام پیا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دوں گا، جو مال مانگو تو مال دوں گا، یہ ہرگز نہ ہو سکے گا مجھ سے کہ نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ نبی کی محبت میں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کو پہچان لیا ہے، اب یہ اللہ کی معرفت دل سے نہیں نکل سکتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ پہلے مہاجر ہیں۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حبشہ کی طرف آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے مہاجر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر دوسرا کوئی مہاجر ہے تو وہ عثمان ابن عفان، وہ عثمان غنی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجرت فرمائی اور پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ شریف کی طرف، یہ بھی ایک آپ کا امتیازی شرط ہے کہ آپ نے 2 ہجرت فرمائی۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ ہجرت کا حکم ملے تو اس وقت ہجرت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض۔ اگر طاقت رکھتے ہوئے ہجرت نہیں کرے گا اور ظلم و ستم سہتے ہوئے وہیں پڑا رہے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہجرت کا حکم آ گیا تو اب ہجرت کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ہجرت کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کی، حضرت مولا علی نے ہجرت کی، خود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت فرمائی، یعنی اپنے وطن عزیز کو چھوڑا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور دوسرے وطن میں، اور جہاں تشریف لے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ، پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ بیماریوں کا گھر، جہاں پہ آئے دن وبا بیماری پھوٹ پڑتی تھی، لوگ پریشان رہتے تھے، پانی برابر نہیں برستا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں کہ یہ یثرب نہیں ہے، یہ طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تیقیب ہے، بلکہ جب حدیث دجال میرے آقا نے پڑھی تو پورا دجال کا واقعہ بیان کیا اور پھر عصا لے کر اپنا زمین پہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہذہ طیبہ، یہ میرا مدینہ ہے۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن حرمین میں نہیں آئے گا، مکے میں اور میرے مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ، شان مدینہ، یہ وہ مقدس مدینہ ہے کہ جس کی طرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رکھے ہیں، بلکہ یہ وہ مقدس مدینہ ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا تو حضرت مغیرہ آپ کے پاس آئے، محاصرہ کر لیا گیا، پانی حضرت عثمان غنی کے اوپر بند ہو گیا، اندر تیروں کی بارش ہو رکھی ہے، مکان کے اندر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، باہر میں مصر کے بلوایوں چاروں طرف محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت مغیرہ گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ اے عثمان تم میرے مشوروں پہ عمل کرو۔ ایک مشورہ تو یہ ہے کہ باہر نکل کے تم ان سے لڑو، کیونکہ حضرت عثمان غنی اتنے مالدار تھے، اتنے رئیس تھے کہ آپ کے غلام اگر کھڑے ہو جاتے تو وہی ایک فوج کے برابر تھا۔ اچھا جی، ہزاروں غلام تھے حضرت عثمان غنی کے پاس، اگر مسلح کر کے کھڑا کر دیتے تو ایسا لگتا فوج کھڑی ہے، اور مصر کے بلوایوں آپ کے پاس ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس مشورے پہ عمل نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ اچھا ایک کام کریے، آپ حرم پاک چلے جائیے، وہاں پہ یہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر پائیں گے۔ تو کہا نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک قریشی ہوگا جو حرم کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں وہ نہیں بننا چاہتا۔ اگر یہ وہاں پہ بھی آ گئے اور حملہ کیا اور حرم میں لڑائی ہو گئی تو میں کیا کروں گا، کیونکہ اس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ اسے آدھی دنیا کا عذاب دیا جائے گا۔ یہی جواب حضرت امام حسین نے بھی دیا تھا جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں آپ کے لیے فوج جمع کر لوں گا، میں آپ کے لیے عرب کے جوانوں کو کھڑا کر دوں گا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ اے ابن عمر، میں نے نانا جان سے سنا ہے، بلکہ میں نے اپنے والد حضرت مولا علی سے سنا ہے، اور انہوں نے میرے نانا جان سے روایت کی ہے کہ ایک مینڈا حرم کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے بھی یہ جواب دیا۔ تو پھر کہا کہ اچھا ایک کام کریے، آپ ملک شام کی طرف چلے جائیں، وہاں کے گورنر حضرت امیر معاویہ ہے، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کی مدد کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سبحان اللہ۔ کہتے تم مجھے شام جانے کا مشورہ دے رکھے ہو، میں اپنے نبی کی جب زمین چھوڑ دوں، اللہ اللہ، میں مدینہ چھوڑ دوں، میں اس مقدس وادی سے چلا جاؤں؟ عثمان جان تو دے سکتا ہے، مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ 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 واہ۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی یہ وہ ارض مقدس ہے، یہ وہ مقدس زمین ہے کہ جس کا ادب تو نبیوں نے کیا، یہ وہ مقدس مدینہ جس کا ادب ارے انبیاء حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کو آپ کے قبضے میں دے دیا تھا۔ دیکھیے قرآن کے اندر تفصیل سے واقعات موجود ہیں۔ رب فرماتے کہ ہوا سلیمان کے قبضے میں تھی، جب سلیمان چلتا تو ہوا میں ایسا سفر کرتا کہ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے ہو جاتا۔ ہوا اڑاتی، ایک مرتبہ پورے لشکر کے ساتھ اڑ کے جا رکھے ہیں، اچانک کا ہوا اتار دے، ہوا نے نیچے اتار دیا۔ اب وہاں سے پیدل گزر رکھے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ یہاں سے پیدل کیوں چل رکھے ہیں؟ لیکن بڑے ادب سے آپ نے اس زمین کو پار کیا۔ کچھ علاقہ جب پیدل گزر کر آپ نے پار کر دیا، کچھ کلومیٹر جب آپ پیدل چل چکے تو ہوا سے کہا کہ اب اڑا، ہوا اڑا کے لے چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر، آپ کے وزیر، آپ کے اقربا، آپ کے درباری حیران و پریشان ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے سلیمان علیہ السلام، آخر آپ نے اس زمین کا ادب کیوں کیا؟ وہاں تو ایک ریگستان نظر آ رہا تھا، وہ تو صرف ایک صحرا تھا، وہاں ہمیں کوئی نشان مقدس نظر نہیں آیا، وہاں پہ کوئی عظمت والی چیز نظر نہیں آئی، آخر اس ریگستان کا اتنا ادب کیوں کیا؟ اس بیابان کا اتنا احترام کیوں کیا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج وہ ایک بیابان ہے، آج وہ ایک ریگستان ہے، لیکن کل اس زمین کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا کے لوگ تڑپ کے کہیں گے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مقدس زمین کا احترام دنیا کو بتا رہے ہیں۔ آج تو یہ بیابان ہے، ویران ہے، لیکن کل نبی آخر الزمان یہیں تشریف فرما ہوں گے۔ آقا
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी आरामगाह इसी अर्ज़ मुक़द्दस पर होगी, जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह को आएंगे, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मुगीरा, क्या तुम मशवरा देते हो कि मैं ये मुक़द्दस शहर छोड़ दूं? नहीं, उस्मान जान तो दे सकता है लेकिन उस मुक़द्दस शहर को नहीं छोड़ सकता है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और अजमत का आलम यह है कि सहाबाए किराम फरमाया करते थे, बल्कि हदीस पाक में है कि उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत खरीद ली। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जुमला हजरत उस्मान गनी और सहाबा के लिए ही ठीक है जी, खरीद ली, है ना। आज अगर कोई तुमको जन्नत के सपने दिखाए, ख्वाब बताए, यानी हमसे हमारे बुजुर्गों की तौहीन करवाए और फिर जन्नत के ख्वाब भी दिखवाए, हो रहा है कि नहीं ऐसा? यहाँ जाना शिर्क, वहां जाना शिर्क, ये करना हराम, वो करना हराम, अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को बगैर दलील के हराम कह रहे। अभी खूब चलेंगे, देखना व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज, ये शरबत पिलाना हराम, ये खिचड़ा खिलाना हराम, ये खिचड़ी पकाना हराम। अच्छा, दलील एक नहीं है इनके पास कि क्यों हराम जी। खिचड़ा हलाल, शरबत हलाल, सब हलाल है, बेशक। बगैर दलील के हराम कहता फिर रहा है। और फिर कहता है कि जन्नत की बहारें हैं, जन्नत की बशारतें हैं। तो हमने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? बहारी हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। अरे तू कहां से जन्नत की बात करने आ गया? हम हैं उनके, वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी संत वसीला क्या है? अरे जन्नत तो नबी के गुलामों की है, गुस्ताखों को क्या वास्ता? इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? समझ गए? हाँ, बुजुर्गों की तौहीन भी कर रहे हैं, जन्नत की बशारतें भी दे रहे हैं। अरे जन्नत किसकी है सुनो। मेरे आका फरमाते उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत खरीद ली। सुभान अल्लाह। एक मरतबा जैशे उसरा में मदद करके और एक मरतबा बीरे रूमा खरीद के। बीर कुएं को कहते हैं, अरबी में बीर कुएं को कहा जाता है। जैसे उसरा यानी जंगे तबूक का मौका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा गर्मी का मौसम है, पथरीली जमीन है, 1 महीने से ज्यादा का सफर है और जंग भी रूमियों से है। कभी तारीख उठा के पढ़ना, जिस जमाने में जैशे उसरा हुआ था, जिस जमाने में ये जैशे उसरा तैयार हुआ था और रूमियों से जंग के लिए मुसलमान चले थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात ज़ाहिरी में है, उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ताकतें थी, एक रूम की, दूसरी फारस की, यानी एक किसरा की, दूसरी कैसर की। और जब ये कैसर और किसरा टकराते थे तो ऐसा लगता था कि पहाड़ टकरा रखे हैं। समझ गए? तीसरी ताकत का तसव्वुर ही नहीं था। लोग सोचते थे कि कैसर और किसरा पूरी जिंदगी बल्कि कयामत तक हुकूमत करेंगे, इनके मुकाबले में कौन आ सकता है, इनके मुकाबले में कौन उठ सकता है, इन्हें कौन शिकस्त दे सकता है। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुश्रिकीन मक्का को जवाब दिया, उन्होंने कहा था जैसे किसरा रूमियों पर गालिब आ रखे हैं तो ऐसे की मुश्रिकीन भी मुसलमानों पर गालिब आएंगे। क्योंकि जो किसरा के मानने वाले थे, किसरा ईरान के बादशाह को कहा जाता है, तो जो ईरानी थे वो आतिश परस्त थे, अंगार की इबादत करते थे और उनका मजहब मुश्रिकीन मक्का के मजहब से मिलता जुलता था। और जो रूमी थे वो नसरानी थे, तो मुश्रिकीन कहते कि नसरानी का मजहब तुमसे मिलता जुलता है। तो जैसे ये ईरानी रूमियों पर गालिब आ रखे हैं, ऐसे की मुश्रिकीन भी तुम पर गालिब आएंगे। जब ये खबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची तो आप फरमाते हैं कि अन करीब रूमी फारसियों पर गालिब आएंगे, रूमी ईरानियों पर गालिब आएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर ने तो शर्त लगा ली इसमें, कई सहाबा ने शर्त लगा ली। लोग हंसते थे, मजाक करते थे कि कोई किसरा को हरा सकता है, इतनी पावरफुल ताकत, लाखों की तादाद में उनके फौजी हैं।
یا رومیوں کو کوئی چھوٹی طاقت شکست دے سکتی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے قرآن میں سورہ روم نازل کر دیا، سورہ روم نازل ہوا، غلبت الروم، ہے نا یہ نا حضرت، رومی عنقریب غالب آئیں گے ان کے اوپر، اور ہوا بھی وہی، رومی غالب آئے، لیکن تصور یہی تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کو اپنی محبت کا جام پلا کر ایسا بہادر کیا، ایسا دلیر بنایا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی کئی جنگیں ہوئی عرب کے اندر، اور جب صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، اور ان دونوں مقدس خلفاء کی قیادت اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جب مسلمان جرنیل اپنی فوج لے کر باہر نکلے ہیں تو قسم خدا کی پوری دنیا میں مسلمانوں کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، رومیوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیا، فارسیوں کو روند ڈالا، غرب کے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی عظمت کے پرچم کو بلند کر دیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دو طاقتیں جنہیں مٹانا ناممکن تھا، نبی کے شیروں نے، نبی کے غلاموں نے انہیں دھول چٹا دیا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ اخلاص کی طاقت تھی، یہ عشق رسول کی طاقت تھی بے شک کہ اللہ نے پوری دنیا میں فتح عطا فرمائی۔ اسی جیش اسرا یعنی سختی والا لشکر جس کے اندر بڑی تنگی، کھجوریں پک چکی ہیں، آقا علیہ السلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں مدد کرو۔ حضرت صدیق اکبر یہیں پہ اپنا پورا مال لے کر آئے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آ گئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام ترغیب دلا رہے، رغبت دلا رہے، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، 100 اونٹ میری طرف سے ساز و سامان کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کی، پھر رغبت دلائی کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پھر حضرت عثمان غنی اٹھے کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ، 300 اونٹ، بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 1000 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، سامان سفر کے ساتھ۔ اور یہی نہیں بلکہ 1000 درہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی، 1000 درہم لایا نبی کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی پیش کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب عثمان کوئی بھی عمل کر لے، ان کا عمل، یہ عمل آج کا کفارہ ہو گیا، یعنی آج کا یہ عمل ان کے لیے کفارہ ہو گیا، آئندہ کوئی عمل انہیں اب کوئی ضرر نہیں دے گا، یعنی بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن کبھی ہو جائے کہ حضرت عثمان غنی سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کی وہ خطا اب کوئی نقصان نہیں دے گی انہیں، کیونکہ آج کا یہ عمل ان کی اس خطا کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ، اور دوسرا بیر روما، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو ایک کنواں تھا، اس کا نام روما تھا، وہ یہودی کا تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔ مسلمانوں کی حالت بڑی اس وقت خراب تھی، ظاہری طور پر بہت زیادہ مسلمان اس وقت تنگ تھے، کیونکہ اپنا مال و متاع سب چھوڑ کر آئے تھے، اپنے جائیداد زمین دولت سب چھوڑ دیا، خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے۔ اب پانی خرید کے پینا ان کے لیے بڑا مشکل، باقی جو کنویں تھے ان کا پانی کھارا پی نہیں سکتے، تو حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے 12,000 میں آدھا کنواں، 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آدھا کنواں 12,000 میں کیسے خریدا؟ کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی پانی بھرے گا، تو مسلمان جب ان کی باری آتی تو یہودی نے دیکھا کہ یہ تو 2 دن کا پانی ایک ہی دن میں بھر لیتے، ایک ساتھ 2 دن کا پانی بھر لے رہے۔ اب دوسرا جب اس کا باری کا دن آتا تو پانی بکتا ہی نہیں، عاجز آ گیا، کہا کیا ہے عثمان غنی ایک کام کریے پورا کنواں خرید لیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم اور دیے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج اس کنویں کا نام بیر عثمان ہے۔
ہے نا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے یہ دو ایسے کام کیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان نے جنت خرید لی. سبحان اللہ. ہے نا, جنت خرید لی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ جیش اسرا میں مدد کی. آقا علیہ السلام ترغیب دلاتے گئے, حضرت عثمان غنی رب کی راہ میں خرچ کرتے گئے. یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط پڑا. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دور خلافت کا واقعہ ہے. قحط پڑا, مسلمان پریشان ہیں, مدینے میں اناج نہیں ہے, نہ بازار میں ہے نہ لوگوں کے گھروں میں ہے, لوگ پریشان ہیں, بھوکے ہیں. حضرت صدیق اکبر سے کہتے کہ حضور کچھ کریں. حضرت صدیق اکبر کو ابھی کوئی خبر نہیں ہے, حضرت عثمان غنی سے کوئی بات چیت نہیں کی. بس حضرت صدیق اکبر اپنی فراست ایمانی سے کہتے ہیں کہ شام تو ہونے دو, پورے مدینے کی تکلیف دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. شام تو ڈھلنے دو, تھوڑا صبر تو کرو. جب شام ہوئی تو ایک قافلہ آیا, تجارتی قافلہ, جس میں 100 اونٹ حضرت عثمان غنی کے تھے. سبحان اللہ. اور ان 100 اونٹ کے اوپر اناج لدا ہوا تھا. جب یہ منڈی میں اترا تو منڈی کے بڑے بڑے تاجر وہاں پہ آ گئے. ایسے وقت میں جو تاجر ہوتے ہیں پورا پورا فائدہ اٹھانے کا سوچتے ہیں. آ کر کہتے ہیں کہ اے عثمان, یہ اناج ہمیں بیچ دو, مدینے میں اناج نہیں ہے, ہم اچھا نفع کما لیں گے. تم اتنا اناج بیچنے کہاں جاؤ گے, لاؤ ہمیں بیچ دو. تو کہا ٹھیک ہے, کتنے میں؟ تو کہا کہ جتنا دوسروں کو دو گے اس میں 2 درہم زیادہ, یعنی اگر تم 10 روپے کلو دو گے تو ہم 12 روپے یعنی 12 درہم میں ہم لے لیں گے. حضرت عثمان غنی کہتے نہیں, کم ہے, اس سے زیادہ. تو کہا 14, اس سے اوپر تو تمہیں مدینے کا کوئی تاجر نہیں دے گا. سمجھ گئے؟ اچھا, ان کی نیت کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ مدینے میں اناج نہیں ہے, ہم یہ اناج خریدیں گے اور پھر اس کی قیمت اپنی مرضی سے متعین کر کے بیچیں گے. لاک ڈاؤن میں چلا کہ نہیں ایسا؟ بہت ساری چیزیں مہنگی بکی ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں, ہے نا. اچھا, پرواہ نہیں یہ ایک مخصوص چیز کے لیے میرا جملہ ہے. پرواہ تھی, تیل مہنگا ہو گیا ٹینشن میں آ گیا, گیہوں مہنگا ہو گیا ٹینشن میں آ گیا, دودھ مہنگا ہو گیا ٹینشن میں آ گیا. لیکن 200 روپے کلو کا تمباکو 2000 روپے کلو میں بکا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. کہاں مل رہا ہے بتا, ایڈریس بتا دو. یہاں تو پورا پورا فائدہ, بیچنے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, لینے والا بھی کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں, ابھی کچھ مال جمع رکھا ہے, اس لیے تو رکھا ہے. اولاد بھوکی مرتی ہے مرے, بچوں کو دودھ پینے ملتا ہے یا نہ ملتا ہے پرواہ نہیں, لیکن ہمارے منہ میں کھرا ہونا چاہیے, منہ میں سگریٹ ہونی چاہیے, پان کا شوق پورا ہونا چاہیے. بولو ہوا کہ نہیں ایسا؟ لاک ڈاؤن میں سب نے فائدہ اٹھائے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کبھی کوئی ضرورت مند آپ کے پاس اپنا کوئی سامان بیچنے کے لیے آئے تو اس کی ضرورت سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. اکثر لوگ کرتے ہیں ایسا, ہوتا ہے ایسا کہ اگر کوئی مجبور آدمی مجبوری کے تحت اپنی مہنگی چیز سستی میں بیچنے آتا ہے تو آپ اسے اور سستا کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تعدد الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر امجدی صاحب قبلہ. ہم اسے اور سستا کر دیتے ہیں. ارے 50,000 روپے کا موبائل 20,000 میں بیچ رہا ہے تو کہتے نہیں 15 میں لوں گا, کہتے ہیں کہ نہیں. اپنی 1 لاکھ کی گاڑی 60,000 میں بیچ رہا ہے تو کہا 50 میں چلتی. کبھی غور کیا ہے کہ اتنی مہنگی گاڑی جو ابھی زیادہ چلی بھی نہیں ہے, کنڈیشن بھی ایک دم ٹاپ کی, آخر کیوں بیچ رہا ہے؟ کبھی گہرائی میں جا کے سوچو. کوئی نقصان کا سودا نہیں چاہتا, لیکن نہ جانے کیا مجبوری اس کے پیچھے ہے. جب ہم نے پردے کے پیچھے معلوم کیا آخر حالات کیا ہے, کیوں بیچنا چاہ رہا ہے, تو پتا چلا کہ اس کا باپ ایڈمٹ ہے.
پتا چلا اس کا بیٹا ایڈمٹ ہے، پتا چلا اس کے باپ کا آپریشن ہے، آپریشن کے لیے پیسے نہ کی ہے تو اپنی گاڑی بیچ کر ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، بیٹا بیمار ہے علاج کے لیے پیسہ نہ کی ہے، اپنا موبائل بیچ کر وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایسے مجبور آدمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا 50 کا موبائل 20 میں دے رہا ہے، لے میری طرف سے 25,000 رکھ لے تاکہ تیرے بیٹے کے علاج میں کام آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم اور فائدہ اٹھاتے کہ 15 میں دے دوں۔ ایسا نہ ہو۔ اڑی کے جو سودے آتے ہیں یا تو مجبوری میں آتے ہیں یا تو چوری کا ہوتا ہے نا، کبھی سستا مال بک رہا کہ چوری کا تو نہیں ہے یہ بھی، اور حدیث پاک میں ہے کہ چوری کا مال خریدنے والا بھی چور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال چوری کا ہے اور اس کے بعد آپ وہ خرید رکھے ہیں تو جتنا گناہ اس چور کو ملا ہے اتنا ہی گناہ چوری کا مال خریدنے والے کو ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، چوری کا مال خریدنے والا جبکہ جان کر خریدے کہ چوری کا ہے تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ چور کو ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تاجروں سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم جو قیمت دے رکھے ہو یہ کم ہے، تو کہا پھر آپ کتنا نفع چاہتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ 700 گنا، 700 گنا، سمجھ رہے ہیں؟ 700 گنا میں نفع چاہتا ہوں، دے سکتے ہو؟ تو سب کہتے ہیں کہ عثمان اتنا نفع آپ کو کون دے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرا رب دے گا۔ اور پھر جتنا آپ نے اناج بلوایا تھا 100 اونٹ کے برابر، یعنی 100 اونٹ پر غلہ لدا ہے، پورا اناج آپ نے مدینہ شریف کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، پورا اناج بانٹ دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں ایسے کئی واقعات ہیں، بلکہ آپ کی ایک امتیازی فضیلت تو یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، صحابہ کرام سے بیعت لی، بیعت رضوان، اس میں حضرت عثمان غنی حاضر نہیں تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا داہنا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ پہ نہیں رکھا، کبھی شرمگاہ پہ داہنا ہاتھ نہیں رکھا۔ اس کی 2 وجہ علماء بیان کرتے، ایک تو یہ کہ داہنا ہاتھ آقا علیہ السلام نے آپ کا تھاما تھا، اور ایک دوسری جو وجہ ہے جو اور بھی دیگر کتابوں میں نظر سے گزری کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کے داہنے ہاتھ کو اپنا، یعنی اپنے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ بتایا تھا، اسی نسبت سے آپ داہنے ہاتھ کا اتنا احترام کرتے تھے اپنے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ شریف بھیج دیا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اے عثمان، تمہیں طواف کرنا ہے تو کر لو، یعنی تم طواف کر کے یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن ہم نبی آخر الزمان کو طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ واللہ میں اپنے نبی کے بغیر، اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ تو بات بڑھ گئی، مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا، لیکن ادھر ایک خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان نے غنی کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت دی، اور جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو کہا کہ یہ میرا جو ہاتھ ہے، آقا علیہ السلام نے اپنا داہنا ہاتھ لیا، بائیں ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، مطلب یہ بیعت عثمان کی طرف سے لے رہا ہوں، یہ میری بیعت، یعنی میں جو بیعت کر رہا ہوں یہ عثمان کی طرف سے ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس پر یہ وہابیہ دیا بنا بدعقیدے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اگر علم غیب ہوتا تو صحابہ کو بتا دیتے کہ عثمان تو زندہ ہے، باحیات ہے، انہیں مشرکین نے روک لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہر بات کھول کے بتائی نہیں جاتی ہے، اشارے بھی کافی ہوتے ہیں۔
ہر بات واضح طور پر نہیں سمجھائی جاتی ہے اور اشارے ہو جاتے ہیں، لیکن اشارے وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل کا نور دیا ہے، اور جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہے تو اسے اشارے کیا کھلی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جیسا کہ ان بد ہے نا ان کمبختوں کے ساتھ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو نہیں آتی بخاری ہے نا. بخاری تو پڑھتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پہ بتانا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، باحیات ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر کے اشارہ دے دیا کہ عثمان زندہ ہے، کیونکہ بیعت اسی کی طرف سے ہوتی ہے جو زندہ ہوتا. اگر عثمان غنی شہید ہو گئے ہوتے تو نبی ان کے لیے دعا کرتے، بیعت کر کے بتا رہے ہیں کہ عثمان زندہ ہے. ارے بیعت زندہ کی طرف سے تو ہوگی، شہید ہو جاتے تو بیعت تھوڑی ہوتی. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت سیدنا بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہوں، باغیچے کا دروازہ لگا ہے، آواز آتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دستک دی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جاؤ کھول دو، دروازہ کھول دو. افتح لہو، ان کے لیے دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. آنے والے کے لیے یہ میرے آقا کا علم غیب ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب ہے نا، آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو، کیونکہ نبی جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے. دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو. آقا علیہ السلام نے یہ بشارت دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آئے اور آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئے. دروازہ لگا دیا گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا، دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے. میں نے انہیں جنت کی بشارت دی، وہ بھی آئے اور حضرت صدیق اکبر کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد دروازہ لگا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افتح لہو وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبوہ، کہ جاؤ اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو اس بات پر کہ جو مصیبتیں اسے پہنچے گی، جو مصیبت اسے پہنچنے والی ہے اس مصیبت پر اسے جنت کی بشارت دے دو. گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. کہتے ہیں میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور کہا کہ سنیے، آقا علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں مصیبت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اس پر تمہیں جنت کی بشارت ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، اللہ مدد فرمائے گا. یہ آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے، اور یہی ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی. اچھا، ایک حدیث پاک میں ہے جس کے راوی حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسے ایسے فتنے وجود میں آئیں گے. فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب سر پر چادر ڈال کر چہرہ چھپا کے جا رہے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس دن یہ شخص حق پر ہوگا، جس دن فتنے ہوں گے اس دن یہ حق پر ہوگا. تو حضرت مرہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے گیا اور چادر ہٹا کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی تھے. میں نے ان کا چہرہ آقا علیہ السلام کی طرف کیا، انہیں گھمایا اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ شخص حق پر ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اس دن حق پر ہوں گے. اس لیے تو جب مصر کے بلوائیوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے تو آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں خلافت نہیں چھوڑوں گا. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تجھ سے تیری یہ عزت کی قمیص اتارنے کے لیے کہیں گے، یعنی
خلافت، تو تو ان کے کہنے پر یہ قمیص نہ اتارنا، یعنی خلافت نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تو اپنے رب سے مل جائے۔ اور وہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن آپ نے خلافت نہیں چھوڑی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ خلافت نہیں چھوڑنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ایسی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک منافق ہے، اس وقت تک منافق ظاہر نہیں کیے گئے تھے، چھپے ہوئے تھے، تو اس کا گھر میرے گھر سے لگا ہے اور اس کے گھر کے کھجور میرے آنگن میں گرتے ہیں جسے میرے بچے کھا لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس منافق کو بلایا، کہا کہ تو وہ کھجور کا درخت انہیں بیچ دے، اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت میں تجھے درخت عطا فرمائے گا۔ اس وقت تک نفاق چھپا ہوا تھا، ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ سودا نہیں چاہیے، کیونکہ لالچی تھا، اسے تو پیسہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، اور نبی جو سودا بتا رکھے ہیں کہ تو اپنا یہ درخت جنت کے درخت کے بدلے میں بیچ دے، تو اس نے یہ سودا نہیں قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو نہیں بلکہ کھجوروں کے درخت کا پورا باغ دے کر وہ ایک کھجور کا درخت اس سے خریدا، صرف نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، کہ یہ سودا میرے مصطفیٰ کی مرضی کے موافق ہے۔ نبی چاہتے ہیں کہ اس منافق سے یہ درخت خرید لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر دیکھو، آپ کی جانثاری دیکھو، عشق رسول دیکھو، کہ آپ نے نبی کی محبت میں ایک درخت پورے ایک باغ کے بدلے میں خرید لیا تاکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، تو آپ نے جب لوگوں نے کہا کہ حضور کسی کو خلیفہ بنا دے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حضرات کی ایک کمیٹی بنائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ 6 لوگ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک کو خلیفہ طے کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے 3 دن کے بعد ان لوگوں کی کمیٹی بیٹھی، یعنی یہ 6 حضرات بیٹھے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، ہم 6 کی 6 تو خلیفہ نہیں بن سکتے، اس لیے پہلے ہی 3 لوگ اپنا حق کسی 3 کو دے دیں۔ تو حضرت زبیر نے اپنا حق خلافت حضرت مولا علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کو دے دیا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب یہ 3 ہٹ گئے، تو بچے کتنے؟ 3، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اب اکیلے میں ہے نا، یہ دونوں حضرات ہیں، اکیلے میں کہتی کہ دیکھیے میں بھی خلافت کے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے بھی خلیفہ نہیں بننا ہے۔ تو اب کتنے بچے؟ 2، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی کو اکیلے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف لے گئے اور کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو آپ کیا خلیفہ بن جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، اور کہا کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ نہ کروں اور کہوں کہ کون آپ کی نظر میں بہتر ہے تو کہا علی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر میں نہ بنوں اور کسی کو پسند کروں تو وہ علی ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اکیلے میں۔ پھر آپ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے علی، اگر میں تمہیں خلیفہ بناؤں تو قبول کر لو گے؟ کہا ہاں، اور کہا کہ اگر تمہیں نہ بناؤں تو کسے پسند کرو گے؟ کہا حضرت عثمان غنی کو۔ کہ اگر تمہیں خلیفہ نہ بناؤں یا تمہارے ہاتھ میں میں بیعت نہ کروں تو تم حضرت عثمان غنی کو کرو گے قبول؟ کا بالکل، ان کے سوا کسے کریں گے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اٹھے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔
پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اور پھر اعلان عام ہو گیا کہ اب خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے 12 سال امور خلافت کو سنبھالا ہے۔ کتنے؟ 12 سال۔ 6 سال تو بہت اطمینان سے امور خلافت کو آپ نے انجام دیا اطمینان کے ساتھ میں، لیکن بعد کے جو 6 سال تھے اس کے اندر میں لوگ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ بڑی بڑی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئی ہے، بہت مال غنیمت آپ کے دور میں آیا ہے، لوگ بڑے رئیس ہو گئے، کیونکہ جب مال آتا ہے نا تو منہ میں زبان بھی آ جاتی ہے، جب دولت آتی ہے تو آدمی کو بولنا بھی آ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب پیسہ آیا، دولت آ گئی، مالدار ہو گئے، تو اب انہیں اپنے امیر کے اندر ہی عیب نظر آنے لگا۔ حضرت عثمان غنی ہی اب انہیں اپنی نگاہوں میں کھٹکنے لگے، کیونکہ آپ مواخذہ کرتے تھے، زیادہ مال دولت ہو گیا تو آپ لوگوں سے پوچھتے بھی تھے، تو اب انہیں برا لگ رہا ہے کہ ہمارے مال پہ ان کی نظر ہے۔ ارے ظاہر سی بات ہے، زیادہ دولت اگر آپ کے پاس آ گئی تو آج کی حکومت چھوڑتی ہے کیا؟ چھوڑتی ہے؟ 14 کے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا ای ڈی ہوتی کیا ہے، وہ کیا تھا؟ ای ڈی یہی ہے نا؟ آج تو بچہ بچہ جانتا ہے، آئے دن اخبار میں کہ بھئی ہندوستان میں کوئی ایک ایسی سنستھا بھی ہے نا، ہاں ایک ایسی سنستھا بھی ہے۔ بیچارے غریب لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ مالدار کب تک اتراتے رہیں گے، کب تک یہ اپنا روپ جھاڑتے رہیں گے، کیا کوئی نکیل کسنے والا نہیں ہے؟ تو 14 کے بعد سے پتہ چل گیا کہ ہے ایک سنستھا ہے نا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کبھی پوچھ لیتے، مواخذہ کرتے، یا پھر کہتے کہ بیت المال میں زکوٰۃ وغیرہ جمع کراؤ، تو اب لوگوں کو برا لگنے لگا، تکلیف ہونے لگی۔ بہت سارے ایسے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں انہیں چبھنے لگی، جبکہ آپ حق پر ہیں، امیر المومنین ہیں، ہے نا، بہت فتوحات آپ کے دور میں ہوئی، بہت پیسہ آیا ہے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اگر سمندر میں لڑائی کی ہے، یعنی جل سینا اگر مسلمانوں کی تیار ہوئی ہے، تو حضرت عثمان غنی نے تیار کی۔ آپ سے پہلے مسلمانوں کو بحری لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر تھے تو کئی مرتبہ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھا کہ آپ اجازت دیجئے، ہم قبرص پر حملہ کرنا چاہتے، ایک جزیرہ تھا یہ جس کے طرف جانے کے لیے سمندر میں سے جانا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں بڑا پانی کا جہاز تیار کروں اور سمندر میں سفر کروں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پہلے تو ٹالا، لیکن جب اصرار بڑھا تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ امیر معاویہ کا بار بار مطالبہ آ رہا ہے کہ بحری جنگ کی اجازت دی جائے، آخر یہ بحری بیڑا ہوتا کیسا ہے، یہ پانی کا جہاز کیسا ہوتا ہے، ذرا اس کی کچھ تفصیل لکھ کے بھیجو۔ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تفصیل لکھی، حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں کہ اے امیر المومنین، وہ ایک بڑی مخلوق ہے جس میں چھوٹی مخلوق سوار ہو، اور جب وہ رکتا ہے تو لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں، اور جب چلتا ہے تو عقل مند بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی زندگی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتی ہے، اور جب وہ کہیں چھکتا ہے، سمندر میں ایک طرف چھک جاتا ہے تو لوگوں کا عموماً ڈوبنا یقینی امر ہے، اور اگر لوگ بچ کے باہر بھی آ جائیں تو اس حالت میں باہر آتے ہیں کہ ساحل پہ آ کر، کنارے پہ آ کر کانپتے رہتے ہیں۔ جب یہ تفسیر حضرت عمر نے پڑھی تو آپ فرماتے ہیں کہ واللہ کی لا احملو مسلمین ابدا، میں ہرگز مسلمانوں کو ایسی سواری پر کبھی سوار نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو اجازت دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا تیار کیا اور پھر سمندر کے راستے سے جا کر آپ نے جنگ کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور آپ نے جو گورنر الگ الگ علاقے میں بھیجے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ لوگ گورنروں سے ناراض تھے، خاص طور پہ مصر میں عبداللہ ابن سراح جو مصر کا گورنر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا،
لوگوں کو ستاتا تھا. شکایت جب مدینہ طیبہ کی گئی تو شکایت کرنے والوں کو قتل کر دیا. جو قاصد وہاں سے آئے تھے انہیں واپسی پر قتل کر دیا. تو 700 مصر کے لوگ مدینہ شریف آ گئے. حضرت سیدنا مولا علی سے ملاقات کی, حضرت زبیر سے ملاقات کی, دیگر جو اکابر صحابہ تھے ان سے ملاقات کی, اور پھر کہا کہ دیکھیے عبداللہ ابن سرا نے ایسا ایسا کیا ہے. حضرت عثمان غنی اسے معذول نہیں کر رہے, اس کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے. تو آئیے تمام صحابہ ان لوگوں کو لے کر حضرت عثمان غنی کے سامنے ساری چیزیں رکھی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اب تک اس کے ظلم کی خبر نہیں ہے, اب اگر تم کہتے ہو تو مجھ سے بدل دیتا ہوں, تم ہی بتاؤ کسے امیر بناؤ, یعنی تم اپنی مرضی سے اپنا امیر منتخب کر لو. تو انہوں نے با اتفاق رائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد کو, یعنی محمد ابن ابو بکر کو اپنا امیر گورنر مقرر کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے ایک خط لکھا عبداللہ ابن سرا کے نام اور کہا کہ تو معزول ہو گیا اور تیری جگہ میں حضرت محمد ابن ابو بکر کو خلیفہ متعین کرتا ہوں. حضرت محمد ابن ابو بکر ان 700 مصریوں کے ساتھ وہ خط لے کر جب چلے, ابھی 3 منزل ہی چلے تھے کہ مدینے کے راستے سے مصر کے راستے پر ایک حبشی غلام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا, اونٹنی کے اوپر بھاگتا ہوا نظر آیا. تو مسلمانوں کو شک ہوا. حضرت محمد ابن ابو بکر نے کہا اسے پکڑو. جب پکڑا گیا تو اس نے ٹال مٹولی سے کام لیا, کبھی کہتا میں عثمان غنی کا غلام ہوں, کبھی کہتا میں مروان کا غلام ہوں. آخر پکڑا گیا, کہا کہاں جا رہا ہے, کہا مصر جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہے؟ تو کہا کہ وہاں کے گورنر کے پاس امیر المومنین کا پیغام لے کے جا رہا ہوں. کہا کیا پیغام ہے, لا دے. تو کہا کوئی خط نہیں ہے, بہانے کیا. آخر میں اس کا سامان لے لیا گیا, اس کا مشکیزہ جب پھاڑا گیا تو اس میں سے خط نکلا. جب حضرت محمد ابن ابو بکر نے وہ خط کھولا تو سب دنگ رہ گئے. اس خط کے اندر لکھا تھا کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو کسی بہانے سے انہیں قتل کر دینا اور تو اپنی جگہ برقرار رہنا, یعنی تیرا عہدہ باقی رہے گا اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا. سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. اچھا اس میں مہر حضرت عثمان غنی کی کہ امیر المومنین نے یہ کیسی دوہری چال چلتی. ایک طرف ہمیں خط دے کے بھیجا کہ یہ گورنر ہے, دوسری طرف یہ معاملہ. تو پھر وہ واپس آئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, ان تمام صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور پھر بتایا کہ دیکھیے. سب دیکھ کے دنگ رہ گئے. کہا کہ واقعی امیر المومنین کا خط دکھ رہا ہے, مہر ان کی دکھ رہی ہے. حضرت مولا علی سب کو لے کر پہنچے. کہا کہ اے امیر المومنین کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے. یہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہا یہ اونٹ میرا ہے. پھر خط کھولا, کہا کہ کیا یہ مہر آپ کی ہے؟ کہا میری ہے. کہا یہ خط آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط پڑھا اور پھر قسمیں کھا کر کہا واللہ یہ میرا خط نہیں ہے, نہ میں نے لکھا ہے نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا. حضرت مولا علی کہتے بڑی تعجب کی بات ہے, اونٹ بھی آپ کا, غلام آپ کا, خط مہر آپ کی, لیکن خط آپ کا. تعجب کی بات ہے. اچھا مسلمان یہ بھی کہہ رہے کہ حضرت عثمان غنی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے, لیکن پھر جب غور کیا گیا خط پر تو پتا چلا کہ یہ تو مروان کی تحریر ہے. مروان ابن حکم نے جو ہے تو یہ تحریر کی ہے. تو یہ مروان جس نے حضرت امام حسین کے قتل کا مشورہ دیا تھا, تو کہا کہ مروان کی تحریر ہے, آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ دیکھو تحریر مشابہ ہوتی ہے اور صرف تحریر کو ہی بنیاد بنا کر یا دلیل بنا کر میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ تم اس وقت غصے میں ہو. اگر مروان کو تمہارے حوالے کروں گا تو تم اسے قتل کر دو گے. محض تحریر کا شبہ ہو کر کسی کو قتل کر دیا جائے یہ روا نہیں ہے. آپ نے مروان کو حوالے نہیں کیا. وہاں سے مسلمان واپس ہو گئے اور کہا کہ حضرت عثمان غنی ایسا نہیں کر سکتے, جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. لیکن کچھ لوگ کہنے لگے کہ اگر مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہیں تو شک سے بری بھی نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت مولا علی تو اپنے گھر آ گئے. یہاں پر مصریوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے, اندر کے کسی آدمی کو باہر نہیں آنے دے رہے.
آپ کے غلام ہی اتنے تھے، کہا اے امیر المومنین اجازت دیجئے، ابھی ہم انہیں بتاتے ہیں، ابھی ان کے دانت کھٹے کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تلوار کی دھار دیکھی تھی، جنہوں نے ہمارے ہی کہنے پر تبلیغ پر اسلام قبول کیا ہے۔ آج یہ جانتے ہیں کہ آپ کلمے کا پاس رکھیں گے، کلمے کا احترام کریں گے اور انہیں قتل نہیں کریں گے، اس لیے اتنی ڈیرنگ بتا رکھے ہیں، اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ آپ نے غلاموں سے کہا کہ جو اپنی تلوار اپنی میان میں ڈال دے گا وہ آزاد۔ بڑی کثرت کے ساتھ اس دن آپ نے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ آپ چھت کے اوپر چڑھے، کہا کہ کیا تم میں علی موجود ہے؟ کہا نہیں، علی نہیں ہے۔ کہا سعد ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کوئی ہے جو علی تک یہ خبر پہنچا دے کہ ہمارے یہاں پانی نہیں ہے اور ہم پیاسے ہیں، پانی پلا دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشکیزیں بھر کے پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا۔ اچھا، جب حضرت مولا علی کو پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ مصر کے بلوائیوں نے کیا ہے، تو آپ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ بالکل چاق و چوبند کھڑے رہنا اور کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت طلحہ نے بھی اپنے بچوں کو بھیج دیا، حضرت زبیر نے، دیگر صحابہ نے اپنے قوم کے، اپنے خاندان کے جوانوں کو بھیج دیا۔ ادھر بنو ہاشم اور دیگر قبیلے کے نوجوان تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے کھڑے۔ آپ مکان کے اندر جب پانی کے مشکی سے پہنچے تو پانی اندر نہیں پہنچ پایا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جنگ ہوئی، کئی نوجوان زخمی ہو گئے، خود حضرت امام حسن خونہ خون ہو گئے، لیکن پانی اندر نہیں پہنچ پایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بہتا ہوا خون محمد ابن ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر کے شہزادے نے تو کہا کہ اگر بنو ہاشم کو پتہ چل گیا تو ہم ان کی تلوار کتاب نہیں لا پائیں گے۔ تو اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لیا، کہا چلو پیچھے سے اندر چلتے اور حضرت عثمان غنی کو پکڑ۔ بازو والے مکان پر چڑھے، وہاں سے کودے اندر، جو گھر کے لوگ تھے اور دیگر وہ اوپر تھے۔ حضرت عثمان غنی نیچے ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ آپ کے بازو میں بیٹھی ہیں۔ محمد ابن ابو بکر پہنچے اور جا کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، کہا آپ نے کیسے میرے قتل کا حکم دے دیا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو کیا دیکھ کر وہ خوش ہوتے؟ تو انہوں نے فوراً داڑھی چھوڑ دی، لیکن جو ساتھ میں 2 لوگ آئے تھے آگے بڑھے اور بڑی بے دردی سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ آپ کی اہلیہ نے وار روکنا چاہا، لیکن جب تلوار روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا اور دیوار کود کر بھاگ گئے۔ آپ کی اہلیہ چیختی رہ گئی، لیکن شور شرابہ اتنا تھا کہ کوئی سن نہ سکا۔ آپ چھت پہ گئی اور جا کر کہا کہ اے لوگو، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ ایک دم سناٹا چھا گیا، دروازہ کھولا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ بھاگتے ہوئے آ رکھے ہیں۔ حضرت زبیر دیگر اکابر صحابہ آئے، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک وہاں پہ موجود ہے، گردن کے اوپر میں زخم کے نشان ہے، گردن کٹی ہے، خونہ خون ہے۔ حضرت علی تیش میں آ گئے اور اس قدر جلال میں تھے کہ حضرت امام حسن کو ایک تماچا مار دیا، حضرت امام حسین کے سینے پر ایک مکہ مار دیا اور کہتے ہیں کہ تمہارے رہتے ہوئے امیر المومنین کیسے شہید ہو گئے، تمہارے رہتے ہوئے کیسے شہید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہمیں خبر نہیں تھی، قاتل تو پیچھے سے آئے تھے۔ کس نے قتل کیا؟ حضرت نائلہ سے جب پوچھا تو کہا کہ میں تو 2 لوگوں کو نہیں جانتی، لیکن ساتھ میں محمد بن ابو بکر تھے۔ بلایا حضرت محمد بن ابو بکر کو، کہا تم نے قتل کیا؟ کہا نہیں، نہ میں نے قتل کیا، نہ میں نے امیر المومنین کو پکڑا۔ ہاں میں اندر ضرور گیا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے والد کا ذکر کیا تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے جب آپ کی بات کی تصدیق کی تو حضرت مولا علی نے ان کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ آگے بڑھے, کہا کہ اے علی لاؤ ہاتھ آگے دو تاکہ ہم آپ کی بیعت کر لیں. امیر ہونا ضروری ہے, خلیفہ ہونا ضروری ہے, حالات بگڑ جائیں گے, آئیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. حضرت مولا علی نے جھڑک دیا, کہا دور رہو, خلیفہ متعین کرنا تمہارا کام نہیں ہے, اہل بدر کا کام ہے. وہ صحابہ جو جنگ بدر میں تھے وہ خلیفہ متعین کریں گے. آپ نے لوگوں کو پیچھے کیا. وہ دور اتنا خطرناک دور گزرا ہے کہ پورے مدینہ شریف میں افراتفری رہی, لوگ بے چین اور بے قرار رہے. 3 دن تک لوگ بڑے حیران و پریشان تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحابہ کرام فرمایا کرتے ہیں, اکابر صحابہ, کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ایسا فتنہ ہے کہ اب یہ فتنہ کبھی نہیں رکے گا, یہاں تک کہ آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فتنوں کے دروازے کھل گئے, یعنی مسلمان آپسی فتنوں میں مبتلا رہیں گے, آپسی معاملات میں الجھے رہیں گے. جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب الرقاق میں حدیث پاک ہے, حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, حدیث پاک کا آخری جملہ ہے کہ واللہ ما تخافوا ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد میں شرک کرو گے, ولیکن تخافوا ان تنافسوا فیہا, بلکہ اس بات کا ذکر ہے کہ تم آپسی فتنوں میں الجھ کے رہ جاؤ گے, آپسی معاملات میں الجھ کے رہ جاؤ گے. حضرت عثمان غنی کا ایسا فتنہ ہے کہ جس سے فتنوں کے دروازے کھل گئے, اب یہ قیامت تک بند نہیں ہوں گے, آپسی فتنے رہیں گے, یہاں تک کہ آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ایک روایت نقل کی ہے, غالباً اس کے راوی حضرت مولا علی ہے. فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی ذرا سی بھی خوشی محسوس کرے گا, معاذ اللہ, یعنی جو حضرت عثمان غنی کے قتل کی ذرا سی بھی خوشی اپنے دل میں محسوس کرے گا تو وہ فتنے میں مبتلا ہوگا, اور اگر قیامت تک ایسا ہوا تو وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا. یعنی جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے گا, صحابہ سے بغض رکھے گا, وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا. اور حدیث پاک ہے, ترمذی شریف میں ہے, مسلم شریف میں ہے, مشکات شریف میں ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو, فتنے میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر قوم نے اپنے امتیوں کو, ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے, اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. اور اس فتنے میں کون مبتلا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کا گستاخ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا دجال کے فتنے میں گرفتار ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہے, آج بھی ایسے لوگ ہیں, ہے نا, تقیہ بازی کرتے ہیں, آپ کے سامنے آئیں گے تو کچھ اور کہیں گے, جھوٹ کہہ دیں گے, نہیں جی ہمارا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا تقیہ بازی تو تمہارا دھرم ہے, ثواب ہے. ان کے مولویوں نے ان کو یہی بتایا, کوئی سچا سنی صحیح عقیدہ دکھ جائے تو فوراً اپنا عقیدہ چھپا لینا, عقیدہ چھپاؤ گے اس میں بھی ثواب. یعنی ان سے جھوٹ کہہ دینا, نہیں ہمارا 40 پارے والا عقیدہ ہے ہی نہیں, وحی میں خطا ہوئی, وحی کے نزول میں جبریل امین سے غلطی ہوئی, ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہی نہیں, جبکہ ایسا عقیدہ ان کا ہے. اس لیے تو دیکھو ان کی کتابیں مارکیٹ میں جلدی ملتی نہیں ہیں, سمجھ رہے, رافضیوں کی کتابیں آپ خریدنے جاؤ نہیں ملتی, اگر ان کی دکان پہ لینے گئے اور پتہ چل گیا آپ سنی ہے تو دیتے بھی نہیں ہیں, ہے نا. ایسا تقیہ بازی یہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلاف, آپ کے زمانے میں, حضرت امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص تھا, بڑا مالدار تھا, رئیس تھا,
وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے. بولیے معاذ اللہ. حضرت عثمان غنی کو کیا کہتا تھا؟ یہودی ہے کر کے. معاذ اللہ. بڑے بڑے علماء نے سمجھایا, بڑے بڑے اکابرین نے سمجھایا, ہے نا, لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آیا. بہت سے لوگوں نے, ایک مرتبہ اکابرین علماء کہتے ہیں امام اعظم سے کہ اب تک کمبخت اتنا ضدی اور ظالم ہے کہ کسی سے نہیں مانا, آپ ہی اسے سمجھا سکتے ہیں. حضرت امام اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے, 2 منٹ میں اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی, ہے نا. ارے امام اعظم, ہے نا, جن کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ سارے مشائخین, سارے علماء, سارے لوگوں, انسانوں کی عقل ایک طرف رکھ دی جائے اور امام اعظم کی عقل ایک طرف رکھی جائے تو آپ کی عقل سب کی عقلوں پر غالب آئے گی. اتنے ذہین, اتنے ہوشیار, اتنے عقل مند حضرت امام اعظم. بلکہ آپ کے دور میں بھی کئی ایسے تھے جو امام اعظم کو مسائل میں پھنسانا چاہتے تھے, ہے نا, لیکن امام اعظم پر کوئی غالب نہیں آیا. لوگ کہتے تھے کہ اس عجمی نے سب کو حیرت میں ڈال کے رکھا ہے نا. ایک حضرت قاضی ابن ابی لیلہ تھے, وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ کہاں نہ کہاں امام اعظم کی پکڑ کر لوں. ایک مرتبہ عصر کے بعد ٹہلنے نکلے, امام اعظم بھی نکلے, اتفاق سے راستے میں قاضی ابن ابی لیلہ بھی مل گئے. چلے ایک باغ کے اندر گئے. جب باغ میں گئے تو وہاں پہ عورتیں بیٹھ کے گانا گا رہی تھی. عورتیں باغ میں بیٹھ کے گانا گا رہی تھی. جیسے گئے تو ان بزرگوں کو دیکھ کر چپ ہو گئی. حضرت امام اعظم گئے, عورتیں گانا گا رہی تھی, جیسی دیکھا چپ ہو گئی. حضرت امام اعظم کہتے احسنت النام, تم لوگوں نے خوش کر دیا, ہے نا, کیا اچھا کیا. تو قاضی ابن ابی لیلہ نے یہ بات نوٹ کر لی کہ امام اعظم نے گانے والی عورتوں کو داد دی, ہے نا. داد دینا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے داد منہ سے بھی دیتے ہیں اور ایسا بھی دیتے ہیں. کیسا دیتے ہیں؟ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ گانے والوں کو دیتے ہیں نا, قوالوں کو. پوری اسٹائل اور کیسے نوٹ ہونا سب پتا, کتنے کا نوٹ کیسا اڑتا اور کتنی دور تک جاتا ہے. ان نوجوانوں سے پوچھو معاذ اللہ, ہے نا. قوالوں کو پیسہ دینا جائز نہیں ہے, یہ گویوں کو, یہ گانے والوں کو, یہ ڈھول بجانے والوں کو مال کو ضائع کرنا ہے. وہی پیسہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خرچ کرو, اپنی اولاد پہ خرچ کرو, مسجدوں میں دو, مدرسوں میں دو, غریبوں کی مدد کرو. یہاں جا کے نوٹ لٹا رہا ہے اور پڑوسی بازو میں بھوکا پڑا ہے, بیمار علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, اس کی فکر کرو. ایک صاحب نے ایک بار ایک میسج دکھایا, موبائل کے اوپر چل رہا ہے میسج, اور میسج کیا لکھا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ پڑوسی کے گھر اناج کی بوری ہے کہ نہیں. یہ میسج چل رہا ہے. میں نے کہا ہٹا یہ میسج, ڈیلیٹ کر اور لکھ کے ڈال, شادی بیاہ میں ڈی جے بجانے سے پہلے دیکھ لو پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے. شادی میں پٹاخے پھوڑنے سے پہلے, کیمرہ اور ویڈیو بنانے سے پہلے دیکھ لو تمہارے محلے میں کوئی غریب مسلمان پریشان تو نہیں ہے. کیا بات, ایسے میسج چلانا چاہیے. ارے ایک نیکی سے روک کر دوسری نیکی میں, مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینا بھی ثواب اور کسی غریب کے یہاں اناج کا بورا پہنچانا یہ بھی ثواب. تم اس سے کیوں روک رہے ہو کہ مسجد میں مت دے, غریب کو دے؟ ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ شادی میں باجے مت بجا, پٹاخے مت پھوڑ, ڈی جے مت نکال, ویڈیو مت بنا, قوالوں کے اوپر نوٹ مت لٹا, بلکہ یہ پیسہ غریب مسلمانوں پہ خرچ کر. یہ پیغام کیوں نہیں دیتے, یہ میسج کیوں نہیں چلاتے؟ لوگوں کے ذہن سے دیکھو کیسا کھیلا جاتا ہے, دماغوں کو کیسا خراب کیا جاتا ہے, اور اچھے کاموں کی دلوں میں نفرت پیدا کر دی جاتی. معاذ اللہ. حضرت امام اعظم نے جب ان گانے والیوں کو کہا کہ تم نے خوش کر دیا, تو یہ بات قاضی ابی لیلہ نے نوٹ کر لی. ایک مرتبہ ایسا آپ کی عدالت میں واقعہ آیا قاضی ابی لیلہ کے کہ جس میں گواہ کی ضرورت پڑی. تو گواہ نے گواہی کے لیے, ہے نا, جو مدعی تھا, تو گواہی کے لیے حضرت امام اعظم کو پیش کیا. امام اعظم جب گئے تو بھری عدالت میں قاضی ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی میرے نزدیک معتبر نہیں ہے. بھرے مجمع میں اتنے بڑے امام اعظم کا ان کی گواہی, امام اعظم کی گواہی میرے نزدیک معتبر نہیں ہے. لوگ دنگ رہ گئے.
کہا کیوں معتبر نہیں ہے؟ تو کہا ایک دن میں خود تھا، میرے سامنے انہوں نے گانے والی عورتوں کو دعوت دی تھی، ہم باغ میں گئے، عورتیں گا رہی تھی تو کہنے لگے تم نے خوش کر دیا، گانے والی عورتوں کو دعوت دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور میں فاسق کی گواہی نہیں لے سکتا۔ امام اعظم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جب ہم وہاں پہنچے اور میں نے جب عورتوں سے کہا کہ تم نے خوش کر دیا تو یہ میں نے کب کہا؟ عورتیں گا رہی تھی تب کہا یا جب چپ ہو گئی تھی تب کہا؟ تو قاضی ابن ابی لیلہ خاموش ہو گئے، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جب عورتیں چپ ہو گئی تھی تو کہا ان کے خاموش ہونے پر میں نے کہا کہ خاموش ہو کر تم نے خوش کر دیا۔ تو گانے پہ گواہی نہیں دی میں نے، خاموش ہونے پر گواہی دی۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے سر بھی اوپر نہیں اٹھایا کہ گواہی دیجیے، گواہی لے لی۔ تو اب اتنے بڑے امام جب پہنچے اس رافضی کے پاس جو حضرت عثمان غنی کو کہتا تھا معاذ اللہ کہ یہ یہودی ہے، اور حضرت امام اعظم کو جا کے کہتے ہیں، اس کے گھر بیٹھے، کہا کہ آئیے تشریف لائیے، کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ ہے۔ کہا بیٹی کے لیے رشتہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسا رشتہ ہے؟ کہا لڑکا بہت اچھا ہے، صائم الدہر قائم اللیل، اچھا راتوں میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، بڑا پرہیزگار، نیکوکار، غریبوں کی مدد کرتا ہے، نگاہیں جھکا کے چلتا ہے، سارے اوصاف بیان کر دیے، سارے کردار رکھ دیے۔ سمجھے کہ نہیں؟ آج بھی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ ہاں، نوجوان جہاں جا رہا ہے وہاں تھمس اپ کا پرچار انگوٹھا لگا کے آ رہا ہے، لیکن لڑکی دیکھنے نکلے تو بی اے ہونا، ایم اے ہونا، ہاں جناب کو سگنیچر نہیں آ رہی ہے، لیکن لڑکی فائنل پڑھی ہو۔ حضرت امام اعظم نے جب اتنی تعریف کر دی لڑکے کی، ہے نا، بڑا پڑھا لکھا ہے، نیک ہے، یہ ہے وہ ہے سب، تو کہتا حضور پھر جلدی کیجئے، دیر کس بات کی ہے؟ انہیں خبر کیجئے، آئیں گے بچی کو دیکھنے میری۔ تو امام اعظم کہتے کہ بھائی ایک عیب ہے لڑکے میں، شاید تم وہ عیب قبول نہ کرو۔ کہا حضرت ایک دو عیب رہے تو چلتا، اتنی خوبیاں ہیں تو ایک دو عیب کیا دیکھنا؟ کہا نہیں پھر بھی سن لو تم، ہو سکتا ہے وہ عیب تمہیں پسند نہ آئے۔ تو کہا کہ اچھا بتائیے وہ عیب کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ لڑکا مذہباً یہودی ہے، جیسی کا یہودی ہے۔ تو غصے میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے امام اور میرے گھر ایک یہودی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ امام اعظم کہتے بیٹھ جا، گرم مت ہو، بیٹھ جا۔ کہا کیوں؟ یہودی کو لڑکی نہیں دے سکتا؟ کہا آپ کو بتانا پڑے گا، آپ خود دوسروں کو مسئلہ بتاتے ہیں، یہودی سے ہمارا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں کبھی یہودی کو اپنی بچی نہیں دوں گا۔ تو امام اعظم نے کہا کم وقت، جب تو یہودی کو اپنی ایک بیٹی نہیں دے سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی یہودی کو اپنی دو بیٹیاں دی؟ اللہ 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 اللہ، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم نے ایسی حجت قائم کی کہ وہ گستاخ بدبخت خاموش ہو گیا، جسے کوئی جواب نہ دے سکا، جو دوسروں کو لاجواب کرتا تھا، آج امام اعظم نے اسے خاموش کر دیا۔ یہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور آپ کی صلاحیت ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام سنی مسلمانوں کو اپنے اکابرین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی چوتھے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت متعینہ پر آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔